پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے، حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے گی، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے گا کہ جو بہت جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کی پھر حالت کو بیان کیا کہ اہل ایمان تو ہر چھوٹی سی چھوٹی بات میں بھی اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور ان کے دل جھک جاتے ہیں اپنے رب کے لیے، لیکن جن لوگوں نے اپنے دلوں پر مہر لگا لی ہے، جن لوگوں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ ہم اسلام کو قبول نہیں کریں گے، بس اس کا انکار کرنا ہے، تو وہ ہمیشہ شک میں رہیں گے اس کی حقانیت کی، اس کی کھلی واضح حقانیت کو دیکھنے کے باوجود بھی وہ شک میں رہیں گے، اور یہ معاملہ قیامت کے دن تک چلتا رہے گا، یا ان کو اللہ کا عذاب اس کو پکڑ لے گا ان لوگوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کی پناہ طلب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس اسلام کی حقانیت پہ قائم رکھے اور اسے دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی گمراہی سے ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ قیامت کا عذاب بہت سخت ہے جس کو برداشت کرنے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو اسی بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور چونکہ دنیاوی معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کو جو غیر مسلم ہے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتا، اس کو اپنے دوست احباب، دیگر رشتہ دار اور ایک سوسائٹی اس کو بڑی سپورٹ کرتی ہے، اور سپورٹ کرنے کی وجہ سے اگر وہ چاہتا بھی ہے کہ وہ اسلام کو قبول کر لے تو اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے الملک یومئذ للہ، کہ بادشاہی آج صرف اسی کی ہوگی، یحکم بینہم، اور وہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو آج دنیا کی زندگی میں چونکہ کھلے طور پہ فیصلہ نہیں ہو پاتا اہل حق اور اہل کفر کے درمیان، لیکن اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں گروہ کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا اور ظاہر فرما دے گا کہ یہ اہل حق ہیں، ایمان لانے والے، قرآن کو تسلیم کرنے والے، اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، یہ سب اہل حق ہیں، اور جو اس سے ہٹ کر ہیں وہ اہل کفر ہیں، وہ اہل باطل ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں فیصلہ فرما دے گا۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی میں اہل ایمان کو آزمائشیں آتی رہتی ہیں، تکالیف میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کا انعام بیان کر دیا ہے کہ ان نعمتوں کی جنت میں ہوں گے ایمان والے اور نیک اعمال کرنے والے۔ آج قیامت کے دن کے بعد ان پہ کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی ان پہ تکلیف نہیں ہوگی، اور اس کے برعکس جو دیگر لوگ ہیں جو اس وقت دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو بہت خوشی میں سمجھ رہے ہیں، بہت عیاشی میں سمجھ رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ترقی یافتہ ہو گئے، ہمارے پاس ہر سہولت ہر چیز موجود ہے، تو ان کے بارے میں ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں، فاولئک لہم عذاب مہین، تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ذلت کے عذاب کا وعدہ کیا، کہ دنیا کی زندگی میں یہ کفر پہ جو قائم رہے تھے وہ اسی تکبر میں رہے تھے کہ ہم اچھی حالت میں ہیں، لیکن اب جو ان کو عذاب دیا جائے گا وہ ان کو ذلت کا عذاب ہوگا، جو ان کی اصل حیثیت کو ان کے سامنے پیش کر دے گا کہ تم عزت میں نہیں ہو، عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، اور تمہارے لیے تو ذلت ہے، تو اس ذلت کے عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہاں پر الحمدللہ 7ویں رکوع کا اختتام ہوا۔ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن عظیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔